Acha ji, that was the psychology part. Now we are moving next to the philosophy of love. This is a very interesting part. اور اس میں جو ہم سب سے پہلے بات کریں گے وہ ہے افلاطون کی یا پلیٹو کی، جو کہ کوئی 300 سے 400 سال قبل مسیح کے زمانے میں یونان میں جس کا وجود ہے، اور اس نے اس وقت کافی زیادہ تھیوریاں پیش کیں، اور اس ٹاپک پہ ہم اگر پلیٹو کو ڈسکس کیے بغیر آگے بڑھیں تو یہ زیادتی ہوگی۔ تو اس میں جو اس نے سول میٹ کا کنسیپٹ دیا ہے، اینڈ دیٹ از اے ویری کامنلی یوزڈ ٹرم، تو اس کو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سول میٹ کا کنسیپٹ ہے کیا۔ تو افلاطون نے بیسیکلی یہ پریزنٹ کیا تھا کہ جو انسان تھے یہ بنیادی طور پر ان کے پہلے 4 بازو ہوتے تھے، 4 ٹانگیں ہوتی تھیں، 2 چہرے ہوتے تھے اور 1 ہاتھ ہوتا اور 1 منہ ہوتا تھا یا ہیڈ ہوتا تھا، اور پھر بعد میں قدرت نے ان کو سزا دینے کے لیے ان کو آپس میں ہاف ڈیوائڈ کر دیا، اور اب وہ جو ایک حصہ ہے وہ ہمیشہ دوسرے حصے کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے، اور وہ ہمیشہ اس کو ڈھونڈتا رہتا ہے کہ وہ میرا جو سول میٹ تھا، جو میرے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہ کدھر گیا ہے، اور یہ اس کی سرچ ساری زندگی رہتی ہے۔ تو اس لیے جب ہمیں کوئی محبت کرنے والا شخص ملتا ہے جس کو دیکھ کے ہمیں ایک کنیکشن فیل ہوتا ہے، تو لگتا ہے، تو دیٹ ٹرم از سم ٹائمز یوزڈ کہ جی وی ہیو فاؤنڈ آور سول میٹ، دیٹ پرسن از مائی سول میٹ، اینڈ دس سرچ فار سم ون ول، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایسے کسی شخص کی تلاش ہمیں مکمل کر دے گی۔ بعض اوقات شاعری میں اس طرح کا بڑا ذکر آتا ہے، ایبسٹریکٹ تھنکنگ کے اندر اس کا بڑا ذکر آتا ہے کہ جی میں صدیوں سے ادھورا ہوں، مجھے مکمل کر دو۔ تو یہ جو مکمل ہونے کی یا تکمیل پانے کی جو خواہش ہے، یہ اسی تھیوری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ افلاطون نے ایک اور جو بڑی اہم تھیوری پیش کی، وہ تھی تھیوری آف فارمز، اور جو ہے اس تھیوری کے اندر بیسیکلی افلاطون کا یہ کہنا تھا کہ جو فزیکل ورلڈ ہے یہ ریئل ورلڈ نہیں ہے، اور یہ بیسیکلی صرف روح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور روحوں کو اپنے وجود کے لیے کسی جسمانی شکل اور صورت کی ضرورت نہیں ہے، اور روحیں مختلف شکلوں میں ڈھل سکتی ہیں اور آگے بڑھ سکتی ہیں۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ سول جو ہے یہ ایک سیپریٹ اینٹی ہے باڈی کی بجائے کی نسبت، اور یہ اپنے اظہار کے لیے کسی باڈی کے اوپر یا جسم کے اوپر انحصار نہیں کرتی۔ Soul can grasp the nature of forms far more easily when it is not encumbered by its attachment to anything corporeal. And there is a concept that there is a someone out there for someone and we keep searching for that. یہ جو theory of forms ہے، یہ لٹریچر میں، ادب میں اس کا بڑا اظہار ہوتا ہے، اور لاشعوری طور پر جو ہے نا کہیں پہ اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے۔ تو ایسے میں ایک مثال کے طور پر میں امجد اسلام امجد صاحب کی ایک جو نظم ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں وہ اسی چیز کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں کہ میری جو روح ہے وہ مختلف شکلیں دھارتی ہوئی میرے محبوب تک پہنچ جائے گی اور تم تک آ جائے گی۔ نظم کا نام ہے محبت کی ایک نظم۔ اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا، اگر وہ نخلے فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا، اگر نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیواریں جان نہ ٹوٹے، وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے، اگر کبھی میری یاد آئے گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا، میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا، مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا، میں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا، اگر ستاروں میں، اوس قطروں میں، خوشبوؤں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا، میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا، کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں، تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی خاک دریا میں ڈال دینا، میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا، کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رک کے تم کو صدائیں دوں گا، سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا۔ اب یہ جتنی چیزیں امجد اسلام امجد صاحب نے بیان کی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ روح میری ان شکلوں کو استعمال کرتی ہوئی کہیں نہ کہیں تم تک پہنچ جائے گی، اور ایون اگر میں مر بھی جاؤں، میرا وجود نہ بھی رہے، تو پھر بھی میں تمہاری تلاش میں میری روح سرگرداں رہے گی۔
تو جو اگلی ایک آلموسٹ سیکنڈ لاسٹ یہ بات ہے کہ ایک تھیوری ہے ماڈرن اور کنٹمپریرین فلاسفرز کے نزدیک کہ لو از این ایکشن. یہ مائیکل بوئلان نے یہ تھیوری پیش کی کہ لو از این ایکشن اینڈ دس کنسیپٹ لیڈز اس ٹو چینج اینڈ گرو ایز اے ہیومن بینگ. اور محبت کے ساتھ ہماری گروتھ ہوتی ہے, ہم بہتر کام کرتے ہیں, ہم آگے بڑھتے ہیں, دوسروں کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ ڈیولپ کرتے ہیں, اور دوسروں کے لیے ہمارے اندر ایمپتھی پیدا ہو جاتی ہے, محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ محبت ایک پاور ہے جو کہ موٹیویٹر ہے فار بینگ گڈ اینڈ اٹ کین بی این افیکٹو گائیڈ ٹو گڈ ایکشن. احمد ندیم قاسمی صاحب نے کہا تھا کہ مجھ کو دشمن کے ارادوں پہ بھی پیار آتا ہے, مجھ کو دشمن کے ارادوں پہ بھی پیار آتا ہے, تیری الفت نے محبت میری عادت کر دی. تو بیسیکلی اگر آپ محبت کر لیتے ہیں اور اس پروسیس سے گزر لیتے ہیں تو دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی, آپ دوسروں کے لیے اچھا کرنے کا جذبہ بڑھا سکتے ہیں. اور ایک آخری بات کہ ہمیں آخر محبت کی ضرورت ہی کیوں ہے, آخر کار ہم محبت کرتے ہی کیوں ہیں. تو اس کے بارے میں جو فلسفی ہے اس کا ایک موقف یہ ہے کہ ہم سب انسان بنیادی طور پر زخمی ہیں, ہماری روح اندر سے زخمی ہے, ہمارے اندر ایک خالی پن ہے, ایک کھوکھلا پن ہے, اور ہم ہمیشہ اس کو سکون اور تسکین پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس تسکین کے لیے کبھی ہم دولت کا استعمال کرتے ہیں, کبھی طاقت کا استعمال کرتے ہیں, کبھی شہرت کا استعمال کرتے ہیں, اور کبھی کبھی محبت کا استعمال کرتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور آ کے ہمیں وقتی طور پر تسکین دیتی ہیں, لیکن یہ ایک نہ ختم ہونے والی پیاس ہے, یہ ایک بے پیندے کا برتن ہے جو کہ کبھی بھرنے والا نہیں ہے, اور اس کو ہمیشہ سے بھرے جانے کی ضرورت ہے. تو ہم نئی سے نئی محبتوں اور نئی سے نئی چیزوں کی تلاش میں نکلتے رہتے ہیں. اور یہ انڈیفینٹ وائڈ ہے اور اس کو فینٹ چیزوں کے ساتھ بھرا نہیں جا سکتا, اور انڈیفینٹ وائڈ کو یا اس ایمپٹینس کو بھرنے کے لیے بھی کسی انفینٹ طاقت کا ہونا ضروری ہے. اینڈ دس از ویئر دا کنسیپٹ آف عشق حقیقی ایمرز, کہ آپ اگر اپنے اندر کے اس خالی پن کو بھرنا چاہ رہے ہیں تو شاید آپ کو ایک ایسے عشق کی ضرورت ہوگی, ایک ایسی ذات کی ضرورت ہوگی جو کہ فینٹ نہ ہو, جو کہ محدود نہ ہو, اور وہ ایونچولی آپ کے اندر اس تسکین کا باعث بن سکے. Okay, so finally, what is love? I leave it to you. This is not an easy definition, but all I can say is that heart knows the reason which reasons cannot know. اور کنکلوژن ہمارا یہ ہے کہ کیا عشق واقعی ہی دماغ کا خلل ہے یا نہیں, یہ بات بھی میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. میں اس کا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوں. صرف 2 شعر سنا کے اجازت چاہوں گا کہ پیار کے دیپ جلانے والے کچھ کچھ پاگل ہوتے ہیں, پیار کے دیپ جلانے والے کچھ کچھ پاگل ہوتے ہیں, اپنی جان سے جانے والے کچھ کچھ پاگل ہوتے ہیں. ہجر کے گہرے زخم ملے تو مجھ کو یہ احساس ہوا, ہجر کے گہرے زخم ملے تو مجھ کو یہ احساس ہوا, پاگل کو سمجھانے والے کچھ کچھ پاگل ہوتے ہیں. تھینک یو.